اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ کیا ہے جی؟ مبتدا ہے۔ مبتدا ایک ایسا اسم ہے جس سے جملہ اسمیہ کی شروع ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی خبر آتی ہے۔ الذی کیا ہے جی؟ اس میں موصول ہے، وصل سے ہے۔ وصل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے کو کہتے ہیں۔ ایک مبتدا کو، یہ اس کی گو کی خبر ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس اسم کو اس جملے کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس کا الذی، وہ جو یہ آتا ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ اللتی، وہ جو، یعنی جو مؤنث ہے۔ تو اللہ ہے الذی، وہ ذات جو۔ اب جو کو بدل دینا ہے ہم نے، کیونکہ اس کے آگے فعل ماضی آتا ہے۔ الذی کے آگے جب فعل ماضی آتا ہے تو فعل ماضی میں فاعل کی علامت کیا ہے؟ نے، ہے جی، زید نے عابد کو مارا، ٹھیک ہے جی، استاد نے ضرب المعلم، استاد نے مارا متعلمن، ایک شاگرد کو تادیباً، ادب سکھانے کے لیے۔ تو نے جو ہے یہ علامت ہے فعل ماضی میں فاعل کی، اور کو مفعول کی علامت ہے۔ تو الذی میں اب یہ جو آیا ہے اس کا ترجمہ ہم کر دیں گے جس نے۔ الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے جس نے، رفع، رے فے عین مادہ ہے، باب کون سا ہے؟ باب فتح ہے، فتح باب، رفع یرفع، اس کا کیا مطلب ہے؟ بلند کرنا، کسی کو بلند کرنا۔ رفع، اس نے، اب یہ الذی آ گیا تو اس نے کی جگہ کیا ہو گیا؟ جس نے، رفع بلند کیا۔ اب یہ جس نے میں، رفع میں ہوا، جس کو پیچھے لے کے جائیں گے تو الذی، اور اس سے پیچھے لے کے جائیں گے تو اللہ بن جائے گا۔ ہوا اس کا فاعل ہے، یعنی وہ جس نے بلند کیا، یعنی کہ اللہ۔ اور بلند کرنا کیا ہوا؟ فعل ہو گیا۔ سوال کیا پیدا ہوا؟ اس نے بلند کیا، سوال کیا پیدا ہوا؟ کس کو بلند کیا؟ اللہ نے کس کو بلند کیا، یہ سوال پیدا ہو گیا۔ جب بھی متعدی فعل آتا ہے تو اس کے بعد پہلا سوال ہی یہی پیدا ہوتا ہے، بھائی کس کو؟ مثلا اس نے کہا اس نے مارا، تو مارنے والا تو اس نے ہے، اور مارنا کیا ہے؟ تو سوال کیا پیدا ہوگا؟ کس کو مارا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے کھلایا، کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کو کھلایا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے بیچا، کس چیز کو بیچا، کیا چیز بیچ دی، تو سوال پیدا ہو جاتا ہے نا۔ تو سوال جیسے مرکب اضافی پڑھتے ہیں تو مضاف پڑھنے کے بعد کیا سوال پیدا، کس کی چیز ہے یہ، اور مرکب توصیفی پڑھتے ہیں تو کیسی چیز ہے یہ۔ تو یہاں پہ فعل آ گیا، رفع، اس نے بلند کیا، کس چیز کو؟ السماواتی، سین میم واو مادہ ہے، سما یسمو، اس کا بھی معنی کیا ہے؟ بلند ہونا، بلند ہونا، اونچا ہونا، ٹھیک ہے، نمایاں ہونا، کسی چیز کا نمایاں ہونا۔ سما ان کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک آسمان۔ سماوات ان کا کیا معنی ہے؟ زیادہ، بہت سے آسمان۔
اسی مادے سے ایک اور لفظ ہے، وہ آگے شاید اسمن، اسمن کا کیا معنی ہے؟ نام. جمع کیا ہے اس کی؟ اسماء، زیادہ نام. دونوں ایک ہی. نام بھی بنیادی طور پہ آدمی کی سب سے نمایاں چیز ہوتی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے. آسمان بھی کائنات میں سب سے زیادہ نمایاں چیز کیا ہے؟ آسمان ہے نا. باقی آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، سب سے نمایاں کیا نظر ہے؟ آسمان. تو سماواتن جمع آسمان کی، جمع مؤنث جو ہے، اسم کی جو جمع مؤنث ہوتی ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے جی؟ سماواتن حالت رفع میں، سماواتن حالت نصب میں، اور سماواتن ہی ہے حالت جر. دونوں میں ایک ہی شکل ہے. تو الف لام اس کے ساتھ لگا دیں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی، بن جائے گا السماوات، اور ادھر سے بھی تنوین ختم ہو جائے گی تو بن جائے گا السماوات. اب جر پہچاننے کا سب سے آسان ترین طریقہ کس کو پہچاننا ہے؟ حالت جر کو. کیا پتہ چلے گا جی؟ حالت جر پہچاننے کے لیے دو ہی شکلیں ہیں کہ کوئی اسم حالت جر میں ہو سکتا ہے. کون کون سی شکلیں ہیں جی حاجی صاحب؟ پہلی شکل تو زیر تو لگی ہوگی تو جر ہوگا نا. کیوں زیر آئے گی یہ سوال ہے. ٹھیک ہے، دو ہی شکلیں. پہلی شکل ہے بھائی کہ حرف جر کے بعد آئے گا، جر اس کے پیچھے آ جائے. ٹھیک ہے جی. مثلا من، مثلا ان، مثلا الہ وغیرہ. الہ ہے، اور ہیں جیسے با ہے، تا ہے، کاف ہے وغیرہ ہے جی. تو حرف جر اس کے پیچھے آ جائے تو کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. جیسے یہ اللہ آ گیا تو وہ پورا شعر بھی میں نے آپ کو پڑھا. تو یہ آئے گا تو اس کے آگے جو اسم ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہوگا. دوسری نشانی کیا؟ ہاں جی، مضاف نہیں، مضاف الیہ جو ہے نا اس کے پیچھے مضاف ہوگا. یہ آپ نے درست بات کہی ہے. یعنی اسم کے پیچھے اگر مضاف ہو اور وہ اسم مضاف الیہ ہو تو مضاف الیہ ہمیشہ حالت مجرور جر میں ہوگا، مجرور ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سماواتی آیا ہے یہاں پہ. اب یہ حالت جر میں ہے تو یہ ہے جی یا نصب میں ہے؟ حالت جر میں جر میں ہے. ہاں جی. یہ کون سی حالت میں ہے جی؟ نصب میں. حالت نصب میں ہے. کیوں حالت نصب میں ہے بھائی؟ یہ اس کے پیچھے کوئی مضاف نظر آ رہا ہے؟ نہیں سر، کوئی حرف جر نظر، تو پھر یہ کس حالت میں ہوا؟ نصب میں. حالت نصب میں. تو یہ نصب میں ہے تو یہ مفعول ہے. مفعول ہے تو اس کے ساتھ کو لگا دیں گے ہم. تو سماء ایک آسمان اور سماواتی جمع آسمانوں کو رفع وہ ذات جس نے بلند کیا آسمانوں کو. اللہ الذی رفع السماواتی، آسمانوں کو بلند کیا، بغیر با حرف جر. اب یہ غیر ان سے حرف جر تھا نا، حرف جر. جی، اس نے کیا کیا؟ مجرور کیا، غیری کا، غیرن کو، غیری کا نہیں، غیرن کو کیا کر دیا؟ غیری. غیرن. اچھا غیرن ہوا اور پھر یہ ایک زیر بھی اڑ گئی، بالکل ہی ہلکا ہو گیا، غیری ہو گیا. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. مضاف. بغیری تو مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا؟ کس کے بغیر؟ آسمان کو اس نے بلند کیا ہے کس کے بغیر؟ امدن. امد کا کیا معنی ہے جی؟ عین میم دال. کیا معنی؟ امن، امدن، ستون. امدا یعمدو عمدن. یہ ہے ایک لفظ اماد. امادن. اماد کس چیز کو کہتے ہیں؟ اونچی اس کو کہتے ہیں اس میں جنس. ستونو. ستون.
یعنی جب اس قسم کا ذکر کیا جائے گا کہ کس قسم کی بات ہے تو کیا آ جائے گا؟ ستونوں کی عماد. عمادتن کا معنی ہے ایک ستون. ایک ستون. اور عمادن کا کیا معنی ہے؟ زیادہ ستون. جمع، زیادہ ستون. امدن تو امدن تھا تو بغیر کی غیر کیا بن گیا؟ مضاف. تو امدن مضاف الیہ بن گیا تو مضاف الیہ کی کیا نشانی ہے جی؟ حالت جر. جرم. جر میں ہوتا ہے. امدن یعنی کہ ستونوں کے علاوہ، یعنی ستونوں کے بغیر. بغیر. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کر دیا ستونوں کے بغیر. بغیر. کو ستون نظر آتا ہے؟ نہیں. ستونوں کے بغیر. ترونہا، رے حمزہ یا یہ مادہ ہے. رآ رآ یرا 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 رأین دیکھنا. اور ارا یری دکھانا. دکھانا. تو یرا سے یرانی، یرا وہ ایک دیکھتا ہے. ہے، یرانی دو دیکھتے ہیں. دو دیکھتے ہیں. اور یرونا سب سب دیکھتے ہیں. سب دیکھتے ہیں. اور ترونا تم تم سب دیکھتے ہو. تم سب دیکھتے ہو. تم سب دیکھتے ہو. ترا ترانی ترونا. ترونا سے مانی جمع مذکر مخاطب. مخاطب. تب. طب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطاب کرنے والا. والا. اور مخاطب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے بات کی جائے. تو ترونا تم دیکھتے ہو. اب جس سے بات کر رہے ہیں اس کو کہہ رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو. تو ترا ترانی ترونا تم سب دیکھتے ہو. دیکھتے ہو. ہو. اب اس میں فائل کیا ہو گیا؟ واو نون ہے تو انتم. انتم فائل ہو گیا، تم سب. اور ترا کا مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھنا. کیا ہو گیا؟ فعل. فعل ہو گیا. اور اس فعل کے ساتھ مل کے ہا کی ضمیر آ گئی ہے. فعل کے ساتھ ضمیر آ جائے تو ضمیر کیا ہوتی ہے جی؟ مفعول. مفعولی ہوتی ہے. پیچھے چلیے. مفعول ہوگی. تم دیکھتے ہو ہا اس کو کہاں سے آئے جی؟ مفعول. مفعول ہونے کی وجہ سے. اب یہ واپس پلٹے گی تو سماوات. سماوات پہ چلی جائے گی. کن کو دیکھتے ہو؟ آسمان. ان کو، یعنی کہ ان کو، اس کو نہیں، ان کو دیکھتے ہو. ان کو کس کو؟ آسمان. آسمانوں کو دیکھتے ہو. بغیر امدن. بغیر ستون کے. اب یہ اس کو اٹھا کے پیچھے لے آئے تو اب اس میں ہی کا اضافہ ایک کر دیں آپ کہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ تم بغیر ستونوں کے ہی دیکھتے ہو. اس کو دیکھ رہے. آسمانوں کو دیکھ رہے ہو. ان کا کوئی ستون نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا. ثم پھر اب یہ پھر کون سا ہے؟ ٹائم. اس کے بعد پہلے یہ بنایا، پھر پھر یہ. یہ. ہاں جی. اچھا سر، ایک چھوٹا سا کنفیوژن ہو رہی ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ خبر میں رفع میں ہوتی ہے. خبر رفع میں ہوتی ہے. اب یہ جملہ پورا بن گیا ہے، خبر بھی ہمیں مل گئی ہے، لیکن کوئی رفع میں نظر نہیں آیا ادھر. کہاں پہ خبر ملی ہے؟ خبر نہیں آئی ادھر. نہیں، کہاں پہ آپ کہتے ہیں مل گئی؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمان بلند کیا، خبر ہو گئی. خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. خبر پوری کی پوری جملہ. تو یہ جملہ فعلیہ ہے. رفع السماوات بغیر عمد. رفع کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ اپنا گو کہ یہ الذی جو ہے نا، الذی یہاں تک یہ خبر ہے. الذی سے خبر شروع ہو رہی ہے اور الذی اسم ہے، لیکن اس کا جو اس میں موصول، اس کا جو صلہ ہے، یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ. ٹھیک. خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ثم پھر استوا. سین واو ہاں نہیں. یا واو یہ مادہ ہے.
सवा यस्वी, जी। इसका क्या मतलब होता है? बराबर, बराबर, सवा, हमवार होना, बराबर होना, मुतवज्जो, इस्तवा, बाबे इफ्तिआल, इफ्तियाल, बाबे इफ्तिआल में किस चीज की? इहतमाम की इहतमाम। एक मानी आते हैं। बराबर। इस्तवा यस्तवी, यस्तवी, अब इसके सारे मफहूम हैं, हमवार होना, बराबर बराबर होना, होना। और किसी एक तरफ मुतवज्जो होना। और बराबर होने का मतलब है कहीं पे आदमी टिक गया, टिक गया, कायम हो गया। ठीक है जी। तो ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून। फाइजून। तो यस्तवी बराबर होना, इस्तवा वो मुतमक्किन हुआ, वो कायम हुआ, जी। वो बैठ गया, वो बराबर हो गया। ठीक है जी। यानी सब अल्लाह ताला अपने अर्श, अपने तख्त पर बैठ गया है। तो मुतमक्किन, सुम्मा इस्तवा वो मुतमक्किन हुआ। अब इसकी असल कैफियत कौन जानता है? अल्लाह ही जानता है, किस तरह? अल्लाह ही जानता है। तो इस चीज को हम नहीं समझ सकते, लिहाजा वो जो बातें हजरत मूसा की वालदा का नाम क्या था और असहाबे काफ का कुत्ता किस नस्ल का था, ये चीजें उन लोगों की हैं कि जिन्होंने दीन पे अमल करना ही नहीं। झगड़े, आज जो आपको इतना ज्यादा झगड़ा मिल रहा है इस्लाम की बुनियाद पे, तो वो हर वो बंदा उस पे ज्यादा जोर दे रहा होगा जिसका अमल नहीं, अमल करना ही नहीं ना जी, अमल ही नहीं करना। ऐसी ऐसी बातें निकाल के ले आएंगे, जब बहस शुरू हो जाएगी, इधर से दलाइल आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, जिनका कोई तल्लुक वास्ता ही। मसलन आज झगड़ा क्या है जी, बनु उमैया ने ये कर दिया, बनु अब्बास ने ये कर दिया, साहबा ने ये कर दिया, फिर इस मेरा क्या लेना देना? कोई नहीं। या तो मुझसे अल्लाह ताला कब्र में ये सवाल करें, हाँ भाई बताओ कि सही कौन था गलत को, मुझसे पूछेगा नहीं, अल्लाह मुझसे पता करे, हाँ भाई बताओ भाई हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की बात किस किसने की थी, किसने नहीं की थी, मेरा जवाब क्या है? और मैं जवाब दे सकता हूं? नहीं, नहीं सर। आज दुनिया में फास्टेस्ट दौर है टेक्नोलॉजी का। यहां से अभी आप ये रिकॉर्ड करते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी बंदा देख सकता है ना क्या पढ़ा रहा हूं, ये नहीं देख सकता। इससे तेज टेक्नोलॉजी हो सकती है? नहीं, आप बता सकते हैं इस वक्त की हकीकत में ईरान और इसराइल जो जंग चल रही है, इसकी स्टोरी क्या जा रही है, को असल पता है आप? नहीं, बस इन स्टोरी एक खबर इधर से आ रही है, दूसरी उधर से आ रही है, तीसरी इधर से आ रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या चक्कर चल रहा है, को पता है? नहीं सब 9/11 की असल स्टोरी आपको पता है कि क्या? कल की बात है, चंद दिन आज समझ नहीं आ रही भाई, तो आपको 1400-1500 साल पुरानी बातें शुरू कर दी। तो ये जो जितने बंदे भी आपको इन बहसों में उलझे हुए नजर आएंगे, अमल की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं, छुट्टी। हमारा काम क्या है भाई? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये चीज आप तक आ गई है, अल्लाह का हुक्म ये, अल्लाह के रसूल का, मैंने अपनी निजात लेनी है भाई, मुझे क्या किसी से लेना देना। तो अल्लाह ताला जो है अर्श पे मुतमक्किन है, कैसे है कैसे नहीं है भाई, इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं। तो सुम्मस्तवा, फिर वो मुतमक्किन हुआ, अला हरफे जर है, किस चीज पर मुतमक्किन हुआ? अल अर्शी, अर्श को हरफे जर ने क्या कर दिया? मजरूर। अर्श मजरूर कर दिया। अर्श का मतलब क्या है? छत भी है, तख्त को भी कहते हैं, शरीर। तो यहाँ पे किस मानी में आया है? तख्त के मानी में। अल्लाह, तो यहाँ अर्श से मुराद, तख्त के मानी से मुराद क्या हुआ? बादशाही। वो अपनी बादशाही पर उसने कदम रख दिया, बस। अल्लाह सो नहीं गया, अल्लाह बादशाह है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं गिरता। अल्लाह ताला से ज्यादा जानने वाला कोई है नहीं। या सवाल यह है भाई, अल्लाह के अलावा कोई जानने वाला है? नहीं, कोई है? वो जो फरिश्तों ने बात कही थी ना, असल बात वही है, ला इल्मा लना इल्ला मा
علمتنا، اے اللہ جو تو نے سکھا دیا نا بس وہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. تو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 1 کلو کال میں نہ پڑھو. سوال جواب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہر بات میں سوال، اچھا یہ کیسے جی، اور یہ بتا دیں جی، یہ کھول دیں جی، یہ بتا دیں، اس کے پیچھے نہ پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے جو آسانیاں دی ہیں وہ سوال کر کے تم گما دو گے، ختم کر دو گے. دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ جو نہیں بتایا گیا، جس چیز سے اللہ نے پردہ نہیں اٹھایا، اس کی کھوج میں نہ لگو. نہ لگو. تو شکر کا کلمہ پڑھیں کہ آپ ایسے فتنے میں موجود نہیں تھے. اب آپ کہتے ہیں نہیں، وہ آپ کے جناب مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہم جنگ میں ہوتے تو تلواریں نکال لیتے صحابہ. اور بھائی شکر کا کلمہ پڑھو کہ تم وہاں پہ نہیں تھے. تو ہمیں پتہ نہیں کیا کریں. لب میں نہ صاحب سوال پوچھا کہ میں بیٹھ کے پڑھنا تکنا سننا ہر چیز جی جی ہمارے دماغ کوئی گل بہنی ہے کوئی نہیں بہنی، ٹھیک ہے جی جی تو بیٹھے تو سواب تک ملنا ہو سی نا، انہیں بڑا کہ خالی سواب ہے بہنے پھر چڑھنا پڑے. کہنا کیا میں نے کیا کہ سوابہ کی خاطر بہنے نا تو کوئی سواب نہیں ہے. اگر بہنے ہو پہ اصل میں کچھ سکھسا سمجھ کو نہیں اچھی پھر بھی سواب ہے. آفتاب صاحب او پیر جنہ کو بندہ جائے گا دے تو او اللہ نے چوکی نے اگر چوکی انچارج بنے ہونے تھانے جاؤ، تھانے پہلے چوکی تے جانے، چوکی انچارج جانا خبردار ہے سچو دا دماغ بڑا شارٹ ہوئے آج پھٹے کر دیتی یہ وہ آج ڈی ایس پی صاحب ہر بندے کی سزا دینے آج پرچے وغیرہ وغیرہ پہلے ڈرا ہٹ رہے بندے. تو آخو رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ اگر نہ سٹ دیو آخو اللہ تو ہی دسنے جو گا، میں تو دسنے جو گا نہیں، میں نہ سکھ سکنا، تو سکھا سکنا ہے. تو اللہ تو چھوڑ دیو ہو سکنا کہ کوئی گل تو دماغ ہے جی ایک ہی گل ضروری ہونی ہے. اس سارے قرآن پڑھانا نا مقصد یہ نہیں ہے میں تساں دے سامنے پڑھانا پہ میں کہڑا اتنے صرف و نحو نہ کوئی عالم ہاں. ایک اساں جو پڑھا رہے ہیں ساڑھے پڑھانے میں مقصد نہیں تساں جڑا میں عالم بن کے نکل جاؤ یا بہت بڑے عربی دان بن جاؤ. اس تو مراد ہے اللہ نے اصل میسج کی سمجھ جاؤ تساں. اللہ تعالیٰ نے ہر آیت نہ کہہ نچوڑ کٹ رہے ہیں پہ کوئی نہ کوئی عمل ہے اس کے اندر تاکہ اساں اپنے عمل کی درست کراں. مرنے تو پہلے اللہ ہی راضی کر کے نہیں ہے تاکہ مراں اگے قبر ساڑی سوکھی ہوئے. ورنہ تساں کے سمجھ نہیں ہو پیچھے جڑی دنیا کھلتی ہے ساڑے دیاں دعا مانگ مانگ مر جاسی. کوئی دعا منگنے لے مر گئے. جنازے تساں چلے جاؤ، جنازے وچ غائب دماغ لوگ کھلتے ہونے جنازے چ. اکثریت جنازے جو لوگوں نے جنہوں نے دماغ کوئی خیال ہی نہیں ہونا، کوئی خیال نہیں ہونا. وہاں کھلے نہیں کھلتے بس تکنے پہ ہونے ٹھیک ہے مقاب مولوی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے تو پہلے کوئی تقریر نہیں کی تھی. ساڑھے مولوی آنے لگو ہڑے ہو رہے 5 منٹ تقریر مار کے نہیں کوئی. اللہ اکبر کرنے ہیں جی اگا جڑے اساں امام کھلانے جیسا ہوں جنازہ ہویا تساں کرو لے آئے امام اللہ جانے کتوں آندا ہے. وہ 7ویں گھیرے جنازہ پڑھایا دعا ہی نہیں پڑھن دیتی. آخری درود شریف اس نے پورا پڑھن دیتا. آخری دعا اس پوری نہیں پڑھ پوری نہ پڑھ سکے دعا ہی کوئی دعا نہیں پوری پڑھی. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس تو بعد کھل کے منگن لگ پہ دعا پہ جڑیاں اللہ نے رسول دسیاں تو نہیں منگن دیتیاں. پچھے جڑے کھلتے نا کتنے فیصد لوگوں میں صحیح دلوں میں گل دسو ہوں ریکارڈنگ پتہ نہیں کدھر بھی جانی دلوں میں یہ گل دسو جی کتنے لوگوں دلوں میں دعا منگی سی یا اللہ اس کی بخشٹ جڑا گیا پہ میت. قبرستان جیسے بندے میت لانے ہیں اس لیے ایسا کتنا انتظار کرنا چاہیے بیٹھ پڑھنا چڑھنا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے. دفن تو بعد دعا بس جی جی دفن تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تقریر ضرور کی تھی. دفن کرنے تو بعد واز کیتا نے. کیوں واز کیتا نے؟ اس ٹائم اوے بندے کھلتے تھے جنہ کی واز نہیں ضرورت ہے. جڑے بالکل کلوز ریلیٹیو ہونے وہی رہنے نا. یہ بڑے تعلق والے بندے ہونے وہ قبرے کو کھلتے ہونے باقی تو سلام بھیجا تھا وہ جانے دی. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور
سخر سین خے راہ رے سخر یسخر یسخر کیا مطلب ہے جی؟ تسخیر کرنا ہاں؟ تابع یہ عربی لوگ ہیں جنہوں نے مسخرہ کیا مذاق. جی جی یہ ہے باب فتح سے اور وہ ہے باب سمع سے. سخرہ یس یسخر یسخر سخر یسخرو کا مطلب یسخرو کا مطلب ہے مذاق بنا مسخرہ پن جس کو کہتے ہیں. جی. تو سخر یسخر سخر یسخرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تابع کرنا تابع ہونا کسی کے تابع ہونا ہونا. اور یہ آ گیا باب تفعیل سے. سخر سخر یسخر تسخیرا سخر یسخر تسخیر کر لینا کسی چیز کو یعنی اپنا تابع بنا لینا تابع کر لینا. یہ ہونا ہے اور یہ کرنا کرنا ہے اور رفتہ رفتہ کرنا مکمل کر لینا. تو سخرہ کسی کے تابع کر لینا کسی کے قابو میں کرنا کسی کو قابو میں کرنا کرنا قابو میں کرنا کنٹرول. اللہ تعالیٰ کے قابو میں اس کے کنٹرول میں اس کے اختیار میں آ جانا. سخرہ اس نے تابع کر لیا. کیا ترجمہ لکھا ہے یہاں پہ؟ مسخر مسخر لکھے مسخر کیا. تابع قابو کنٹرول سخر کرنا سخر کا معنی کیا ہوا جی؟ کنٹرول میں کر اپنے لینا قابو تابع کر لینا تابع بنا لینا. سخرہ کا ایک معنی یہ ہے کہ جیسے کسی کو کمزور بنا کر قابو کر لینا کرنا یا تابع کرنا کرنا. یعنی وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جان ہے. سخرہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قابو کیا ہے اس میں اتنی جرأت یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آگے سے کہہ سکے نہ 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 کہنے اس کے اندر ایک کمزوری ہے. اس کی جان ہی نہیں آگے سے کہ جی نہیں. کس چیز کو اس نے قابو کیا تابع کیا کس چیز کو؟ پہلا مفہوم مفعول کمارا حالت نصب نصب میں آئے تو یہ فعل کے بعد حالت نصب میں آئے وہ کیا ہوتے ہیں؟ مفعول شمس کس چیز کو کہتے ہیں؟ سورج سورج کو و اور کما را یہ بھی حالت نصب میں ہو گیا. چاند کو یعنی چاند کو بھی اور سورج کو بھی اللہ نے اپنے تابع کر لیا ہے اور ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ آگے سے کہیں کہ جی نہیں. نہ کا سوال ہے. ہاں جی 30 روزے ہو گئے ہیں چاند گئے جی میری مرضی نہیں میں 3-4 دنوں کے بعد انشاءاللہ عید کا نکلوں گا میری آج کل نہیں موڈ. اللہ کے سامنے چاند کہہ سکتا ہے؟ نہیں سورج کہہ سکتا ہے اللہ سے کہ صبح اتنے بجے روزہ رکھا ہوا ہے جی تو 6:18 پہ غروب ہونا ہے. سورج کہے جی میں 7 بجے غروب ہوں گا. کہہ سکتا ہے سورج؟ نہیں اللہ کے تابع فرمان ہے. کل ہر ایک سب کے سب کل ہر ایک یجری جیم رے اور یا مادہ ہے. جرا یجری کیا مطلب ہے جی؟ جاری جاری ہونا جاری ہونا بہنا تیرنا جو کچھ مفہوم لے لیں آپ. تو کل یجری ہر ایک جاری ہے جا رہا ہے چل رہا ہے تیر رہا ہے. جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر ہر ایک چیز جا رہی ہے چل رہی ہے تیر رہی ہے. کب تک؟ لے لام زیر لی کے لیے. اجلن وقت اجلن کس کو کہتے ہیں جی؟ اجل مدت کو کہتے ہیں. وقت مدت اجل ایک طے شدہ مدت کو کہتے ہیں اجل. طے شدہ مدت کو اجل. نکاح کرتے ہیں نکاح کے اندر مہر ہوتا ہے مہر حق مہر
کتنی قسمیں اس کی؟ دو. کون کون سی؟ معجل غیر معجل. ایک ہے معجل، معجل اجلت سے، عین جیم لام. اجلت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فوری، جلدی. جلدی. پرومپٹ. پرومپٹ ڈاور یعنی کہ اسی وقت دیا ہوا میل. ایک قسم ہو گئی معجل. معجل. دوسری کو ویسے کیا کہہ دیتے ہیں؟ غیر معجل، جو پرومپٹ نام نہ ہو، لیکن اس کا اصل نام کیا ہے؟ موجل. انگلش میں اس کو کہہ دیتے ہیں ہماری زبان میں ڈیفرڈ ڈاور، یعنی پرومپٹ نہیں ہے. ڈیفر کا دی. موجل کس سے ہے؟ اجل سے. اجل ایک مدت کو کہتے ہیں، موجل کہتے ہیں جو مدت جس کی مقرر کر دی گئی ہو. یعنی 6 مہینے بعد دے دینا، بعد میں دے دینا جی، کوئی بات نہیں. موجل اس کو کہتے ہیں جس کی مدت ہو، سال بعد دے گا. غیر معجل اس کو کہتے ہیں کہ جو جلدی نہیں ہے، بعد میں دے دے گا. اور ایک تیسرا ہے، وہ اسی موجل کے بعد ہی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اندل طلب. طلب. جب مانگے گی دے گا. دے گا. تو موجل یہاں سے نکلا ہے جس کی مدت طے ہوتے ہیں. طے ہوتی ہے کہ اتنے عرصے بعد دے گا جی، یا فلاں موقع پہ دے دے گا. تو لِأَجَلٍ، اب یہ اجلن کیا ہے جی؟ نکرہ ہے، تو کہیں گے ایک مدت کے لیے. مسمن، سین میم واو مادہ وہی سماوات والا، سما یسم نمایاں ہونا. اور یہ باب تفعیل سے آئے گا تو سما یسمی، سما یسمی. تسمیہ، تسمیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ نام رکھنے کو. نام رکھنے کو سما کہتے ہیں، اس نے نام رکھا. بتائیں سورت مریم. جی. لم نجعل له من قبل سمیہ. یا نام رکھا یحییٰ. لم نجعل له من قبل سمیہ. اس سے پہلے ہم نے ایسا کوئی نام نہیں رکھا. پہلی دفعہ انہی کا نام رکھا ہے. یحییٰ. تو سما کس کو کہتے ہیں؟ نام رکھنے کو. سما یسمی تسمیہ. تو سما اس نے نام رکھا، یسمی رکھتا ہے. اب اس میں وہ فائل کا پتہ ہے؟ سما اس نے رکھا، تو اس کو ہم جانتے ہیں نا. جی جی یسمی وہ رکھتا ہے، تو وہ کو بھی ہم جانتے ہیں. اب اس سے بنے گا فائل. یہ اڑ گئی، میم آ گئی. مسمیٌ، نام رکھنے والا. اور اب اس کا بنائے مفعول، جس کا نام رکھ دیا گیا ہو. مسمى، ایک ایسی مدت جس کا نام رکھ دیا گیا ہو، مثلا جو مقرر کر دی گئی ہو، جو معین ہو، جو طے شدہ ہو. ایک مدت جو طے شدہ ہے. اب یہ نام کیا رکھ دیا جی ایک مدت کے لیے؟ اللہ ہمیں تو نہیں پتا کیا نام رکھا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ فلاں تاریخ، فلاں دن کو اتنے بج کر، اتنے منٹ پر، اتنے سیکنڈ پر کل یجری ختم. ہمیں پتا ہے؟ نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ فلاں تاریخ، فلاں دن، اتنے بج گئے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ پہ یہ جو چل رہے ہیں یہ چھوٹے ختم ہو جائیں گے. یہ ختم، یا ایک کسی نے ختم ہونا ہے، سب نے قیامت میں ختم ہونا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس نے کب اور کہاں ختم ہونا ہے. یہ اللہ کے علم کی
اور اس کی قدرت کی دونوں کی علامت یہاں پہ آ گئی. قدرت کی کیسے آئی جی؟ کہ یہ کو سورج چاند وہ جو سخر میں کمزوری کا پہلو تھا کہ اللہ کے تابع اور قابو میں جب چاہے ختم کر دے، جب چاہے ختم کر دے. اس میں سورج چاند ستاروں میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کہے جی نہیں. یدبر الامر، امری لکھا آپ نے. یدبر الامر. اچھا یہ امری اگر لکھا تھا تو غلط کیوں ہو گیا؟ مفعول یہ مفعول ہے. امری تب ہے کہ جب وہ مضاف الیہ ہوتا یا مجرور اس حرف جر کے بعد آتا، لیکن یہ فعل کے بعد آیا ہے تو یہ فعل کے بعد آیا تو کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے. تو یدبر دال بے رے دبارہ یدبرو کا کیا مطلب ہے؟ پچھلا حصہ، آخری حصہ. دوبر اور دبرہ اور انجام کار. دابر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جڑ جڑ کو کہتے ہیں، یعنی اس کے آخری حصے کو کہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قطع دبر دابر القوم، قوم کی جڑ کاٹ قوم الظالمین، ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی. جڑ کسی قوم کی جڑ کیا ہوتی ہے جی؟ بچے، اگلی آخری نسل. اگلی نسل کس سے چلتی ہے؟ بچوں سے. بچے. ایسا عذاب آیا کہ جس میں بڑے بچے، عورتیں، بوڑھے سب مر گئے. اب کوئی بھی نہیں بچا کہ جو اس نسل کی جڑ سے آگے پودا نکال سکتا. کوئی بچا نہیں. جڑی کٹ گئی. تو بالکل آخری جو ہے نا اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ باب تفعیل سے آیا دبرا یدبر تدبیرن. تدبیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو ایسا غور و فکر اور ایسا عمل، دونوں چیزیں، غور و فکر جمع عمل، جو انجام کار کو دیکھے کے مطابق ہو. لمبا مطلب ہو گیا. تدبیر کرنا یعنی آدمی کوئی ایسا غور و فکر انجام کو سمجھ کے کام کرے، انجام تک کام کرے. انجام تک یعنی آپ کہتے ہیں جی کہ یہ سارے کا کوئی ایک ولیمہ مثال دیتے ہیں، یا ایک جیسے ٹھیکیدار ہوتا ہے مکان بنانے والا، مستری مزدور اس کے تابع ہوتے ہیں. آپ ایک نقشہ لیتے ہیں، جی نقشہ ٹھیکیدار کے حوالے کرتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ مکان چاہیے. اب اس مکان کی تدبیر کس کے ہاتھ میں؟ ٹھیکیدار. ٹھیکیدار کے ہاتھ میں. وہ اس کے انجام کو اس نقشے کے تحت سوچ رہا ہے کہ یہ بنانا ہے. جی اس کے ذہن میں ہے اس طرح بنے گا. ہاں جی. تدبیر کرنا یعنی کہ کنٹرول کے مفہوم کا مفہوم بھی اس کے اندر آ جائے گا. یعنی ہر ایک کام کو وہ تدبیر کر رہا ہے، کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہر کام چلا کون رہا ہے؟ ٹھیکیدار سے. تو دنیا میں ہر کام کون چلا رہا ہے؟ اللہ. تو یہاں پہ کیا ترجمہ لکھا؟ تدبیر لکھا ہے. تدبیر کرنا. تدبیر کرتا ہے. ہاں. تدبیر کرتا ہے. تو دبر یدبرو تدبیر کرتا ہے. الامر، کام کی. الامر الف لام کون سا ہے جی؟ یہ خاص. استغراق. استغراق. استغراق کے کیا معنی بتائے تھے؟ الف لام الحمدللہ ان الانسان لفی خسر. الانسان کا الف لام کس کا ہے؟ سپرلیٹو ہے. او بھائی سپرلیٹو کہاں سے آ گیا؟ استغراق کا ہے. الانسان ان الانسان لفی خسر میں الف لام استغراق کا ہے. الحمدللہ رب العالمین میں الف لام استغراق کا ہے. تمام یعنی کل کا مفہوم آئے گا، ہر ایک کا مفہوم آئے گا. الامر الف لام استغراق کا ہے. تمام امور، الامر تمام کاموں کی تدبیر. اس کائنات میں جو کام بھی ہو رہے ہیں اس کی تدبیر کون کر رہے ہیں؟ اللہ. الامر. یہ نہیں ہے کہ ایک خاص کام اللہ کر رہا ہے، باقی عام کام جو ہے کوئی اور کر رہا ہے. کوئی اور کر رہا ہے، اور کوئی نہیں کر رہا. اللہ ہی ہے سارے کام کرنے والا. یفصل الآیات لعلکم بلقاء. یفصل فے صاد لام مادہ ہے. فصل فصل یفصل. یفصل فصلا کیا مطلب ہے جی؟
فصل علیحدہ، علیحدہ الگ یہ ہونا، علیحدہ ہونا. اور فصل یفصل تفصیلا، تفصیل ڈیٹیل علیحدہ علیحدہ کر دینا، کھول کر کھول کر بیان بیان کرنا. کرنا. تفصیل کیا ہے؟ ایک ایک حصے کی ایک ایک چیز کھول کھول کر کسی چیز کو بیان کرنا. تو فصلہ اس نے کھول کر بیان کیا، یفصلو وہ بیان کرتا ہے کرتا ہے، یفصلو اب یہ کدھر چلا جائے گا؟ اللہ کی طرف. اللہ کی جانب. یعنی وہ تفصیل بیان کرتا ہے، وہ کھول کر بیان کرتا ہے. کس کو بیان کرتا ہے جی کھول کے؟ آیات کو. الآیاتی. تو یہ آیات جو ہے یہ نصب ہے کہ جر ہے جی؟ نصب کیسے؟ پیچھے پیچھے فعل ہے، جی فعل کے آگے اسم آ گیا اور وہ نصب اور جر میں جھگڑا ہے جی تو وہ ہمیشہ نصب نصب ہی ہوگا، کیونکہ فعل کے بعد مفعول ہی ہوتا ہے. وہ کھول کر بیان کرتا ہے. کس کو جی؟ آیات کو، اپنی نشانیوں کو. نشانیوں. لعلکم، لعل، لیتا اور لعل میں کیا فرق بتایا تھا جی؟ لائتا جو پاسبل نہ ہو، ایسی خواہش جو اب ممکن نہ ہو. اور لعل ایسی خواہش جو ابھی ہے. چانس ہے. تاکہ، امید ہے کہ، تاکہ لعل کا اسم کیا ہے؟ کم، کم تم. تم. سب لعلکم تاکہ تم، وہ اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تاکہ تم، امید ہے کہ تم، سب بلقاء ربکم، بازر بھی. اب یہ تو کنونا کے ساتھ یہ با آیا تو اس کو مقدم کر دیا، جیسے آمنا کے ساتھ بھی آتا ہے، کفارہ کے ساتھ بھی آتا ہے، ایسے ہی تو کی نون کے ساتھ بھی. بھی یہ قاف نو نون مادہ ہے، یقینا یہی کنو، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ روشن ہونا، کسی چیز کا روشن ہونا، کسی چیز کا ثابت ہونا، پروفڈ. کوئی ایسی چیز جو ثابت ہونے میں تو کیا کہہ دیں گے؟ پروفڈ کہہ دیں گے. روشن ہونے کو کیا کہہ دیں گے جی؟ نمایاں روشن ہونے کا مطلب ہے واضح. ایکسپلینڈ، illustrated ہے جی، elaborate. ہاں ٹھیک ہے. تو یقینا یہی کنو، اور باب افعال میں آئے گا تو یقین کرنا. ای کنا یو یو کنو، یو کنو وہ یقین کرتا ہے. کرتا ہے کرتا ہے یا رکھتا ہے. اور تو کنو، تم یقین رکھتے ہو. تو کنانی، تو تم دو اور تو کنونا، سب کرتے ہو. تم سب یقین رکھتے ہو. رکھتے ہو ہو. اب جیسے آمنا کے ساتھ، کفارہ کے ساتھ بھی ہے، ایسے ہی ای کنا یوکنو کے ساتھ بھی ہے. کس چیز پر پر؟ با کا مطلب کیا ہو گیا؟ پر. لیکن ہے یہ حرف جر جر یار، تو اس نے لکا ان کو کیا کر دیا؟ لقائی کا ای لکی یا لام قاف اور یا یا مادہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ملنا. ملنا، سامنے آنا. ملاقات. لکی یا یلقی یلقا، القا سے یلقی ہے. لکی یا یلقا، لکا ان کا معنی ہے ڈالنا. سامنے آنا، ڈال دینا، رکھ دینا، ملنا، یہ سارے مفہوم ہیں اس کے. تو لکا ان کا معنی کیا ہے؟ ملاقات. ملاقات کرنا. اور لکا ان اس میں ذات بھی ہے جس کا معنی ہے ملاقات. لکا ان مصدر ہے،
اور لقاء اس میں ذات بھی ہے، ملاقات ملنا. تو کس چیز پر یقین رکھتے ہو؟ لعلکم یقین رکھو تاکہ تم یقین رکھو. کس چیز پہ؟ ملاقات پہ. باہر پہ جا تھا اس نے لقاء ان کو لقاء کیا اور پھر لقائی ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی ملاقات پر یقین رکھنا ہے؟ لقائی ربن تھا تو ربی ہو گیا. رب کی ملاقات پر یقین رکھنا ہے تو ربی ہوا، تو یہ بھی مضاف بن گیا. مضاف الیہ ہے لقاء کے لیے اور خود مضاف بن گیا. تو سوال کیا بنا؟ کس کے رب کے لیے؟ ربکم، اپنے رب کی ملاقات پر تم سب یقین رکھو. امید ہے وہ اس لیے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو. یہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ کوئی پینٹنگ بنانے کے لیے، کوئی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی تصویریں بنانے کے لیے یا خوبصورتیاں ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل اس کی مراد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے رب پہ یقین کامل اور مکمل یقین آ جائے. چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ وہ ہے، الذی جو جس نے رفع بلند کیا، السماوات آسمانوں کو، بغیر عمد ستونوں کے بغیر، ترونہا جس آسمان کو تم دیکھتے ہو، ثم پھر استوا وہ متمکن ہوا، علی العرش اپنے تخت پر، وسخرا اور اس نے مسخر کر دیا، تابع کر لیا، قابو میں کر لیا، کمزور بنا کر، الشمسا سورج کو، والقمرا اور چاند کو، کلن ہر ایک چیز اس کائنات کی، یجری وہ چل رہی ہے، لأجل مسمى ایک طے شدہ مقررہ مدت تک، یدبر الامر وہ ہر ایک کام کی تدبیر کر رہا ہے. کون؟ اللہ. یفصل الآیات وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات پر توقنون یقین رکھو. تجوید کو دیکھ لیتے ہیں جی. اللہ کا لام موٹا، لام صرف ایک ہی پر پڑا جاتا ہے، وہ اللہ کا، باقی کوئی لام موٹا نہیں ہوتا. اللہ الذی، اب اسلام کو پتلا پڑھنا ہے. اللہ الذی صرف جبڑے کو نیچے ڈالنا ہے. اللہ الذی، لذی لام کو نیچے، ذی زال کرنے کے لیے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے زال نکلتا ہے. اللہ الذی رفع، دو اس کے ہیں، رفع ایک ایک، السماواتی ما اور وا کیا ہوئے؟ بدل دو دور کرتے ہیں. سماواتی بغیر، غیر میں لین کا قاعدہ ہے، یہ بھی دو حرکتیں ہیں. بغیر عمد، عمد کہاں سے نکالنا ہے؟ زبان کہاں؟ ہوا میں رہے. ترونہا، ترو میں کیا ہے؟ لین ہے. ترو رو، نہا ہا دو ہے. ثم استوى، اب یہ ثم استوى میم کو کھینچ کے پھر سین پہ ڈالنا ہے. ثم استوى نہیں پڑھنا، ثم استوى نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ثم استوى، میم کو کھینچنا. ثم استوى، ثم استوى وا کیا ہے؟ مد بدل ہے. علی العرش ایک ایک حرکت ہے. وسخر، سخر الشمس، شمس والقمر سب ایک ایک حرکت ہے. کلن تھا اور آگے یہ آ گئی. کون سا قاعدہ ہے؟ یرملون کا، ادغام کا قاعدہ ہے. کلن کے اندر جو نون ہے تنوین کا اس کے بعد آئی ہے یہ، تو کیا بنے گا؟ کلوئیں. ٹھیک ہے جی. کلوئیں. یجری، یجری میں کیا ہے؟ جیم کا کلکلہ ہے. یجری ری دو حرکتیں. لے اجلن، اجلن تھا تو تنوین کا نون ہے، تنوین کا اس کو آگے آ گیا میم، تو نون پڑھا جائے گا؟ نہیں. کیا ہوگا؟ لے اجلم، یہ لم مسمى، لم اجلم مسمى یا مسمن
مسمن پڑھیں گے تو پھر اس کو یہ میں لیں گے مسمی ہو جائے گا. مسمی یدبر الامر یفصل الآیات، دو حرکتیں ہیں، آیاتی لعلکم بلقاء. قاف میں آپ نے دیکھا کہ کاف زبر الف کا مد اصلی بنا اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ. اس کو کتنی حرکتیں؟ چار. بلقاء ربکم، ربکم ایک ایک حرکت ہے. تو کی نون، تو دو حرکت ہے. تو کی نون نہیں ہے بلکہ تو کی نون ہے. تو کی نون، نون دو حرکتیں تھیں، عارضی طور پہ نون ساکن ہوا تو 5 ہو گئی. چلیے پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. صدق اللہ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.